سامعین و ناظرین، قابل سب احترام بزرگوں، دوستوں اور جملہ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ پھر میں آپ کے روبرو، آپ کے آمنے سامنے ایک ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں دینی، مذہبی اور اسلامی باتیں پیش کرنے والا ہوں۔ آج بہت ہی خوبصورت، اہم اور خاص ویڈیو پیش کرنے والا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پرچم علم دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں گونج رہا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پرچم علم قیامت تک گونجتا رہے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش، آپ رضی اللہ تعالی عنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ کوفہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم شریف، نام مبارک، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی، حقیقی مطلب ریئل نیم، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم شریف کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم شریف حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مبارک کیا ہے؟ لقب شریف کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مبارک امام اعظم ہے۔ کیا ہے؟ امام اعظم ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں واقعے کی طرف، سماعت کیجئے، اور چلتے چلاتے ایک بات میں پیش کر دیتا ہوں آپ سبھی ناظرین سے، آپ سبھی سامعین سے، کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، اور چلتے چلاتے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ، بحث و مباحثہ۔ ایک مرتبہ خدا کے منکروں، دہریوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ کیا، سوال کیا، بحث و مباحثہ کیا، مطالبہ کیا کہ آپ کسی عقلی دلیل سے خدا تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیجئے۔ کیا مطالبہ کیا؟ کیا سوال کیا؟ کہ آپ کسی عقلی دلیل سے خدا تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تم لوگ کیا کہو گے جو کہے کہ میں نے ایک کشتی کو دیکھی ہے جو مال و سامان سے لدی ہوئی ہے اور طوفان کے موجوں میں سلامتی سے چلی جا رہی تھی، مگر اس پر ملہ نہیں تھا۔ وہ کشتی ہر گھاٹ پر ٹھہر رہی تھی اور سامان اتار کر پھر خود بخود طوفان کے موجوں سے بچتی ہوئی آگے چلی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا، آپ کی کیا سوچ ہوگی کہ اگر کوئی کہے کہ کشتی ہے اور
وہ کشتی دریا میں چل بھی رہی ہے، اس میں سامان بھی لدی ہوئی ہے، اور اس کو چلانے والے مطلب ملا نہیں ہے، اس کی نگرانی کرنے والے کوئی نہیں ہے، اور وہ صحیح طریقے سے وہ کشتی چل بھی رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر رہے ہیں۔ مگر اس پر ملا نہیں تھا، وہ کشتی ہر گھاٹ پر ٹھہرتی تھی اور سامان اتار کر پھر خود بخود طوفان کے موجوں سے بچتی ہوئی آگے چلی جاتی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنا کہنے پائے تھے کہ منکرین خدا دہریوں نے کہا یہ سب غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کشتی دریا میں ہو اور اس میں سامان لدی ہوئی ہو اور اس کو چلانے والے کوئی نہیں ہو، اس کی نگرانی کرنے والے کوئی نہیں ہو، ملا نہیں ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب غلط ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری عقل تسلیم نہیں کر سکتی ہے، ہماری عقل اسے مان نہیں سکتی ہے، ہماری عقل اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتی ہے، سویکار نہیں کر سکتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں غلط ہے؟ آخر کیوں غلط کیوں ہے؟ آخر غلط کیوں ہے؟ منکرین خدا دہریوں نے کہا کہ ہماری عقل اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ کوئی کشتی بغیر ملا کے اس طرح طوفان کے موجوں میں سلامتی کے ساتھ چلی جائے۔ ہماری عقل تسلیم نہیں کر سکتی، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ مسکرا کر جواب فرماتے ہیں کہ جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کس طرح چل سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب ایک چھوٹی سی کشتی دریا میں بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی ہے تو اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی لمبی چوڑی دنیا ہے، بغیر چلانے والے کے یہ سارا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ بغیر چلانے والے کے یہ دنیا کیسے چل سکتی ہے؟ آگے سماعت کیجئے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ کی اس نورانی تقریر سے ان کے قلوب روشن ہو گئے، دل ان کا روشن ہو گیا، اور ان لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور سب کے سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئندہ پھر اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی ناظرین سے، آپ سبھی سامعین سے ملاقات کروں گا۔ ایک خاص اور اہم بات اور گزارش یہ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجئے گا، اور ہماری ویڈیو کو یا ہمارے چینل پہ جو نئے ہیں ہماری ویڈیو کو جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سبھی ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیو آپ کو اول نمبر پہ وقت پہ مل جائے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔